یہ کہانی ہے ایک ایسے کوبرا کی جو صرف سانپ نہیں تھا بلکہ ایک بددعا، ایک راز اور ایک انتقام تھا۔ آخر یہ پر اسرار کوبرا کس کا محافظ تھا اور کیوں یہ گاؤں والوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا؟ کہانی آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ انجام آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کہتے ہیں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے دفن رہیں تو بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ باہر آتے ہیں تو صرف کہانیاں نہیں بنتی بلکہ زندگیاں بدل دی جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے ایک ویران علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا چک نیل کنواں۔ یہ گاؤں دن میں بالکل عام لگتا تھا مگر رات کو یہاں کی فضا بدل جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سورج ڈوبتے ہی کھیتوں سے سرسراہٹ کی آوازیں آتی ہیں اور بعض اوقات سانپوں کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا سلمان، ایک پڑھا لکھا مگر غریب نوجوان جو شہر سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ سلمان کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہنستا اور کہتا، یہ سب وہم ہے، جہالت ہے۔ ایک رات سلمان کھیتوں کے راستے سے گھر لوٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے ایک بڑا سیاہ کوبرا اپنا پھن پھیلائے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ نہ حملہ نہ حرکت، صرف آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ سلمان نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنا چاہا مگر کوبرا آہستہ سے راستہ چھوڑ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس رات سلمان کو نیند نہ آئی۔ اگلے دن سلمان گاؤں کے سب سے پرانے بزرگ بابا حفیظ کے پاس گیا۔ بابا حفیظ نے کوبرا کا ذکر سنتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے لذتی آواز میں کہا، بیٹا، وہ عام سانپ نہیں تھا، وہ پر اسرار کوبرا ہے جسے اس گاؤں کے گناہوں نے جنم دیا ہے۔ سلمان ہنس دیا مگر بابا حفیظ نے بات جاری رکھی، یہ کوبرا صرف تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی پرانا راز دوبارہ جاگنے لگے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا جسے سب نیل کنواں کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کنویں میں کئی سال پہلے ایک ظلم ہوا تھا۔ ایک لالچی ذمہ دار نے ایک سانپ پالنے والے فقیر کو دھوکے سے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ مرتے وقت فقیر نے بد دعا دی تھی، میرا محافظ تمہاری نسلوں کو سکون سے نہیں جینے دے گا۔ اسی رات وہ کوبرا پہلی بار دکھائی دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کوبرا کے دیدار عام ہونے لگے، کبھی مسجد کے صحن میں، کبھی کھیتوں میں اور کبھی گھروں کی دہلیز پر۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوبرا کسی کو کاٹتا نہیں تھا مگر جس گھر کے سامنے آتا وہاں کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا تھا۔ کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا، کسی کی فصل تباہ، کسی کا بچہ بیمار۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو کھولے گا۔ وہ رات کے وقت کنویں کے پاس گیا، کیمرہ اور ٹارچ لے کر۔ جو ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا تو ہوا سرد ہو گئی اور اچانک وہیں سیاہ کوبرا کنویں کے کنارے موجود تھا۔ اس بار اس نے پھن پھیلایا اور کنویں کی طرف دیکھا۔ ایسا لگا جیسے کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ اچانک کنویں سے آواز آئی، انصاف، مجھے انصاف چاہیے۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بابا حفیظ کی باتیں سچ ثابت ہو رہی تھی۔ سلمان نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور سب کو کنویں کا راز بتایا۔ پرانے کاغذات کھولے گئے اور سچ سامنے آ گیا۔ وہ فقیر بے گناہ تھا اور ذمہ دار کی اولاد اب بھی گاؤں میں رہتی تھی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ظلم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ فقیر کی قبر بنائی گئی، صدقہ کیا گیا اور کنویں کے پاس معافی مانگی گئی۔ اسی رات کوبرا آخری بار کنویں سے نکلا۔ اس نے آسمان کی طرف پھن اٹھایا اور آہستہ آہستہ زمین میں سما گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ گاؤں میں سکون لوٹ آیا اور سلمان کو احساس ہوا کچھ کہانیاں خوفناک نہیں ہوتی بلکہ ہمیں سچ اور انصاف کا سبق دیتی ہیں۔ اور یوں پر اسرار کوبرا ایک کہانی بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، ایک دن سچ بن کر واپس ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پر اسرار کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ اس پر اسرار کوبرا پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔